اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، حاضرین و سامعین کرام، سورہ مریم کی 59 آیت ہو گئی۔ آخری آیت ہم نے یہ پڑھی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے بعد انبیاء کا ذکر پہلے ہوا نا، بولا ان لوگوں کے بعد کچھ نااہل لوگ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی، خواہشات کی پیروی کی، ان کو جہنم کی غیہ وادی میں ڈال دیں گے، وان قریب اس میں جائیں گے۔ اب وہاں ہم سورہ فرقان میں پڑھیں گے، سورہ نمبر 25 پارہ نمبر 19 آیت نمبر 70 میں پڑھیں گے۔ 68 میں ہے کہ میرے بندے شرک نہیں کرتے، میرے بندے بدکاری نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، جو یہ کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر وہاں بھی 70 آیت میں فرمایا کہ الا من تابا، یہاں بھی ہے الا من تابا، وہاں ہے وآمن وعمل عملا صالحا، اور یہاں صرف ہے وآمن وعمل صالحا، یہاں عمل عملا نہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ ہاں یہ مستثنیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان ایک قانون پاس ہوتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر کہ وہ بچہ فیل ہے، جیسے یونیورسٹی میں، کالج میں یا مدرسہ میں یہ ہو جائے کہ جنہوں نے 75% حاضریاں نہیں کی، وہ فیل ہے، تو بولے ہاں وہ فیل نہیں ہے، پھر کہتے نہیں مگر یہ جن کو نکال دینا یہ مستثنیٰ ہو گئے۔ جیسے کہنا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ مستثنیٰ منہ ہے۔ مستثنیٰ کون ہے؟ شیطان نے نہیں کیا۔ سب بچے پاس ہو گئے، فلاں پاس ہو گیا، سب فیل ہو گیا، فلاں پاس ہو گیا، پاس والا مستثنیٰ ہے۔ تو جہنم سے مستثنیٰ بچنے والے کون ہیں؟ وہ قرآن سے سیکھو۔ یہ غلط فہمی مسلمانوں کے دلوں میں جعلی مولیوں پیروں نے ڈالی کہ تم نے کلمہ پڑھا تم جنتی بن گئے، یہ غلط بول رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں تو ہے کہ بھائی تم ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرو گے۔ ہم نے سب سے پہلے آیت جو سورت نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 25 میں پڑھی تھی جنتیوں کے بارے میں، وہ کون سی تھی؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب دیکھیں وہاں بھی اے محبوب خوشخبری سنا ان لوگوں کو جو ایمان لائے لیکن اعمال صالحہ بھی کیے ہیں، اعمال صالحہ۔ پھر اس کے بعد ہم جب 62 نمبر آیت پر پہلے پارے میں پہنچے تو وہاں کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آگے پھر کیا ہے؟ اور اعمال صالحہ کیے۔ قرآن پاک میں یہ ہے کہ آپ راہ راست پہ رہیں، اللہ کی بندگی کریں، حضور کی اطاعت کریں۔ قرآن پاک سے کوئی سچی کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول حکم ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اللہ کے حکم مانو، حضور کی اطاعت کرو۔ اللہ کا حکم کیا نبی سنائے گا، وہ پریکٹیکل تمہیں بتائے گا ایسے ایسے کرنا ہے۔ اب ایک انسان سستی سے نہیں کہا تو توبہ کر لیے تو معاف ہو جائے گا، لیکن ایک طرف سستی کرتے دوسری طرف کہتے جانا ارے بھائی ایسے نہیں ہے، A1 گریڈ۔ اب دنیا میں کوئی ایسی یونیورسٹی تو آپ نے نہیں دیکھی، اللہ کے ہاں عدل انصاف ہے، دیکھیں وہاں پہ ظلم نہیں ہے، ہر انسان کو اس کا حق دے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، وہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی محنت نہ کرے وہ A1 گریڈ حاصل کرے، ایسے نہیں ہوتا بھائی، ایسے ہوتا ہے بھائی جنہوں نے محنت کی، حالانکہ انسان تو کچھ بھی کر سکتے، انسان تو کمزور ہے، لیکن دنیا میں آگے لوگ وہ لوگ آگے جاتے جن کے اندر صلاحیت ہے۔ یہاں رب کریم نے فرمایا غیہ وادیہ سے، وادی غیہ میں نہیں جائیں گے جنہوں نے توبہ کی کسی موڑ پر۔ توبہ کب قبول ہے؟ سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 4 آیت نمبر حافظ 17 ہے۔
انما توبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ غفور رحیم، کہ جو اپنے زندگی میں توبہ کرے اللہ کہتا ہے ان کا توبہ میرے ذمہ کرم پر ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ هُمْ كُفَّارٌ، ان کا توبہ نہیں جو کفر کی حالت میں گئے تو گئے، جو کفر کی حالت میں گیا ختم، جیسے سانس سے ختم ہو گئی انسان کی، اب اگر وہ کافر ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر مسلمان ہے تو وہ کافر نہیں ہو سکتا کیونکہ زندگی ختم ہو گئی۔ ایسے ہے نا، یہاں رب کریم نے فرمایا جس نے توبہ کی ایمان لایا اگر کافر تھا، وہاں دو آیتیں سورہ فرقان میں دو آیت 70 نمبر ہے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحیما۔ آگے پھر 71 وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ ایمان والے صرف توبہ کرے، لیکن جو کافر ہیں وہ ایمان بھی لائیں اور توبہ بھی کریں۔ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یدخلون الجنت ولا یظلمون شیئا، سورہ نساء میں کیا پڑھا، ولا یظلمون فتیلا، ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے قانون میں ظلم نہیں ہے۔ اللہ تو کریم ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ اور جو نیکوکار ہیں انہیں مزید نیکیاں کرنے والے آخری سانسوں تک استقامت عطا فرمائے۔ جنات عدن، کریم اللہ فرماتا ہے ہمیشہ رہنے کی جنتیں، باغ ہیں ان کے لیے، التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جن کا وعدہ اللہ کریم نے اپنے بندوں سے بن دیکھی کیا۔ ہم نے تو نہیں دیکھے نا جنتیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے نہیں ہے، بولو وعدہ ہے نا، ہے نا حافظ صاحب، وعدہ ہے اللہ نا۔ سورہ نمبر 47، سورت کا نام ہے محمد، آیت نمبر ہے 15، مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ اللہ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا نیک لوگوں سے، جنت کا وعدہ نیک لوگوں سے ہے۔ ایک جگہ کریم اللہ نے سورہ نمبر 28 آیت نمبر 83 میں فرمایا وہ جنت تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، 20واں پارہ سورہ قصص ہے، کہ وہ جنت انہیں دیں گے جن کے اندر فساد اور بڑے پن کے ارادے نہ ہو، فساد کا نہیں سوچا کرو، ظلم نہ کرو دنیا میں، ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ جب گرفت کرتا ہے نا پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے جو وعدہ کیا اس جنت کا وعدہ، ومن اصدق من اللہ تعالیٰ سے کوئی سچا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، اللہ نے جو کہہ دیا نا وہ ہوگا۔ سورہ اعراف میں اور جگہ جگہ یہ بات ہے، جو جنتی جہنمیوں سے کہتے ہیں ہاں اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ مل گیا نا، ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا وہ ہمیں مل گیا۔ جنتی جہنمی سے بات کر رہے ہیں، پھر وہ جنت جہنمی کہتے ہمیں تھوڑا پانی یا کوئی کھانے کو دے دے، جنتی کہتے نہیں یہ دونوں اللہ نے تم پر حرام کر دیے۔ وہاں جنتی ہم پہلے بڑھ چکے، جنتیوں کو جہنمیوں پر کوئی ترس نہیں آئے گا، کیوں کہ دنیا کا قانون ہے اللہ اور نبی کے دشمنوں پر مسلمانوں کو ترس نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے جو بدکاری کرے جب ان کو سزا دو تو ان کو تم پہ ترس نہیں آنا چاہیے، اللہ نبی کی محبت سب سے بھاری ہو بس۔ کیوں دیکھیں ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے نا، ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ مارے تو اس سے ہم انتقام لیتے وقت تھپڑ مارتے ہمیں ترس آتا ہے،
کیونکہ بچے کی محبت میں تھپڑ، میرے بچے کو کیوں مارا؟ ایسی ہے نا. اس دن کراچی میں ایک جگہ ایک وہ ڈاکو آیا، اب وہ سوشل میڈیا نے تو وہ بنا لیا نا، وہ کوئی کہتے ڈاکو نہیں تھا، کوئی کہتے یہ نہیں تھا، کوئی کہ یہ نہیں تھا، بولے پہلی مرتبہ ایسے کیا. بہرحال اس نے ڈاکہ کرتے وقت اس کو مار دیا، تو ان لوگوں نے پکڑا، پہلے درخت کے ساتھ باندھا اور پھر اس کے اوپر تیل ڈال کے جلا دیا. کیوں بھائی؟ انسان تو کتے پر بھی ترس کھاتے، کیونکہ پہلے اس نے قتل تو کیا تھا نا، ان کے دل پھر سخت ہو گئے کہ ہاں اب تمہیں گولی چلانا تمہیں ایسے. لیکن یہ آکے واقعی جو غلط ہے، قانون ہاتھ میں لینا اور پھر جلانا کہاں سے جا گیا؟ اللہ کریم فرماتا ہے سورت نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 194 میں کہ دیکھے اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تم بھی اس کے اتنا زیادتی کرو جو اس نے کیا، آگے نہیں بڑھو. اور یہاں جو سورہ نحل میں یہ کون سی آیت ہے؟ اور سورہ نحل میں فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. یہاں بھی ایک کریم اللہ نے فرمایا اگر تم سزا دو، حضور پیارے آقا دو جہان کو حکم ہے، لیکن تعلیم امت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو رؤوف الرحیم ہے. تو یہاں فرمایا اگر سزا دینی ہے تو اتنی سزا دے دو جیسے انہوں نے سزا دی. یہ دیکھیں یہ ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اور اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسے تمہیں تکلیف پہنچائے گی تمہیں سزا دی گی. اگر صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے یہ سب سے بہتر ہے، صبر بہتر ہے. جنگ احد میں کفار نے بعض مسلمان شہداء کے ناک کان کاٹے. امیر حمزہ سید الشہداء کے ساتھ بھی یہی کیا. حضور کو یہ حضور علیہ السلام کو یہ ملاحظہ فرما کر بہت صدمہ ہوا. آپ نے قسم کھائی کہ میں ایک حمزہ رضی اللہ عنہ کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کر کے ان کا مسلح کان کاٹوں گا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. حضور نے یہ ارادہ چھوڑ دیا اور قسم کا کفارہ دیا. تو کہتے اتنی سزا دے دو جو یہ قرآن کا حکم. لیکن ہم تو قرآن سے وہ ہے نا، ہم تو اپنے ہمارے من میں جو آتے وہی کرتے ہیں. بھئی اس نے مارا تو بھی مار دے. لیکن قانون یہ نہیں ہے کہ جو قرآن میں کہ تم پر قصاص فرض ہے، وہ یہ نہیں کہ ہم خود بے انتقام لیں، حکومت وقت لے. لیکن حکومت کی بھی یہ کمزوریاں ہیں کہ وہ ڈاکو ادھر سے پکڑا کہتے وہاں لے کے ادھر سے چھوڑ دیا، بولے جا کما تو آدھے تیرے آدھے میرے. یہ بھی تو عوام پھر بھی وہ کہتے یار ورنہ اتنے ڈاکو کہاں سے آ گئے یار؟ حکومت وقت اتنی پولیس ہے، اتنے ہمارے وہ ہیں محافظ ہیں، ہمارے آدھے پاکستان کا زیادہ پیسہ تو ان لوگوں پر لگتا ہے. لیکن ان سے بھی اللہ پوچھے گا، ہر ظالم سے اللہ پوچھے گا. جو اپنے فرائض، علماء اپنے فرائض پورے کرے، عوام اپنے پورے کرے، حکمران اپنے کرے، پولیس اپنے کرے، رینجر اپنے کرے، فوج اپنے فرائض پورے کرے. فوج کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں نا، سیاست کوئی تعلق تو نہیں ہے نا. ایسا نہ ہو کہ اپنی ذمہ داریاں چھوڑے کہ اب دوسرے کام کرے. انہوں نے اس پر حلف برداری کی ہے، اس کا بھی خدا پوچھے گا. جو دوسروں کو کام میں کام رکھتا ہے اللہ پوچھے گا، چھوڑے گا نہیں. اللہ کی گرفت پھر ہر انسان سے اس کا جو ان کی ذمہ داری ہے نا اس کے بارے میں. میری ذمہ داریاں بھی ہیں میں اس مسجد میں پورے کروں، لیکن آپ لوگوں کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں. رات پروگرام میں نے بتا دیا نا کہ میں بولتا ہوں ادھر سے سنتے کہتے چھوڑو یہ مولویوں کا کام ہے. یہ تو جب مرے گا تو پتہ چلے گا کہ مولوی ایسے نہیں بول رہا تھا. اب کہاں جاؤ گے؟ جانے کے راستے ختم. انہ کان وعدہ مأتیا. تو بے شک اللہ کریم کا وعدہ آنے والا ہے، وہ تو ہوگا نا، ہو کے رہے گا. شیطان بھی جہنم میں یہ دیکھیں سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 22 میں دیکھیں شیطان کی تقریر جہنم میں. اللہ کریم جہنم کب ہوگا پھر لوگ جائیں گے. لیکن یہاں دیکھیں اللہ کریم نے پہلے شیطان جہنم میں کیسی تقریر کر رہے ہیں. سب ارد گرد ہیں اور پریشان ہے کہ کیا کریں کیا کریں. اب شیطان کہتا ہے ارے اللہ کا سچا وعدہ تھا، تم نے وہ نہیں مانے، میری جھوٹے باتوں میں آ گئے، اب میں کیا کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں 22 نمبر میں نے بتائی نا. یہاں دیکھیں جب فیصلہ ہو جائے
اللہ تعالیٰ نے وقال شیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا، بے شک اللہ نے وعدہ کیا سچا، اور وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تو جھوٹا وعدہ کیا تھا، مجھے تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی، مگر میں نے تمہیں دعوت دی اور تم میری بات میں آ گئے، اللہ تعالیٰ کو تم اور اللہ کا وعدہ چھوڑ دیا، اب مجھے ملامت نہ کرو، کیونکہ نہ تم میری فریاد سن سکتے نہ میں فریاد۔ اب یہ جہنم میں جہنمی کہتے اب تو نے تو یوں کیا، شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اللہ کا سچا وعدہ تھا، یہ اللہ نے پہلے ہمیں بتا دیا کہ شیطان یہ کہے گا کہ دیکھیں میرے وعدے جھوٹے ہیں۔ شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، فراڈ ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، کریم اللہ فرماتا ہے ان جنتوں میں، ان باغات میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے مگر صرف سلام۔ وَلَهُمْ رِزْقٌ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے اس جنت میں صبح و شام رزق ہے بے حساب بے کتاب، یعنی جن باغات کا اللہ کریم نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا، ان کا وصف یہ ہے کہ جنت ان باغات میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے، البتہ وہ فرشتوں کا یا آپس میں ایک دوسرے کا کلام سنیں گے، اور ان کے لیے جنت میں صبح و شام ان کا رزق ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جنت میں انہیں دائمی طور پر رزق ملے گا، کیونکہ جنت میں رات اور دن نہیں ہے بلکہ اہل جنت ہمیشہ نور ہی میں رہیں گے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے دن کے مقدار میں 2 مرتبہ جنتی نعمتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی، البتہ وہ خود جس وقت جتنا چاہیں کھائیں گے، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم الشان نعمتوں کے گھر جنت کو فضول اور بیکار باتوں سے پاک فرما ہے، تو اس سے معلوم ہوا دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بیکار باتوں سے بچتا رہے، فضول کلام سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ فرقان میں کہ میرے بندے جو ہیں وہ بیہودہ باتوں بیہودہ مجلسوں میں نہیں جاتے، اگر وہاں پہ جانا بھی پڑے تو وہ ان سے منہ پھیر لیتے ہو، آرام سے وہیں سے جو ہے عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب بیکار بیہودہ بات سنتے تو ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے ہمارے اعمال تمہارے تمہارے اعمال، ہر انسان کا اپنا اپنا کردار ہے۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، اور بس تمہیں سلام، ہم جاہلوں کی دوستی کو نہیں چاہتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے آقا دو جہان نے یہ بات فرمائی کہ آدمی کے اسلام کے حسن سے یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزوں کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ میں بیکار باتوں اور فضول کلام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جنت کس کی وراثت ہے یہ کل میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ اب سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کثیر تعداد سے مسلمان شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں میں جن جن پریشانیوں میں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال سے مالا مال فرما، گناہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، نیکوکاروں کو مزید نیکیاں کرنے والے بنا۔ یا رب ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت ہو، یہی تڑپ ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، صلی اللہ علیہ وسلم۔